نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب میرے اور آپ کے آقا دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اور بہترین خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا خلق عظیم ہی کا کمال تھا کہ آپ کو اگر کوئی گالیاں دیتا، طائف کے لوگوں نے آپ پہ پتھر برسائے، مگر میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ ان کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ تو اسی طرح بے شمار بزرگان دین جن کی لوگ غیبتیں کرتے رہے، ان کے ساتھ ظلم و تشدد کرتے رہے، ان کو طرح طرح سے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے رہے، مگر وہ ایسے لوگ تھے، ایسا اخلاق تھا کہ وہ انہیں معاف بھی کرتے رہے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے۔ آئے میں آپ کو ایک اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس واقعہ کو سن کر بہت ہی زیادہ لطف اندوز بھی ہوں گے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی بلند مرتبہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چاہنے والا آپ کے پاس آیا، اس نے کہا جناب میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دعوت کو قبول فرما لیا اور وقت مقررہ پر آپ اس کے ہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ اس کے گھر کے قریب تشریف لے گئے تو آپ نے دروازے پہ دستک دی۔ وہ میزبان دروازے پہ آیا، آ کر کہنے لگا آپ کو کس نے بلایا ہے؟ حالانکہ وہ وہی آدمی تھا جس نے آپ کو دعوت پہ بلایا تھا۔ جب آپ وہاں پہ پہنچ گئے تو اس نے کہا آپ کو کس نے بلایا تھا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات نہیں کی، کوئی غصہ نہیں کیا، بلکہ آپ واپس پلٹ پڑے۔ تھوڑا سا رستہ طے کیا تھا کہ وہ دوبارہ آ گیا، دوبارہ آ کر کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ میرے ہاں تشریف لے چلیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی بات کیے ہوئے، بغیر کسی غصے سے، بغیر کسی بھی بات سے آپ دوبارہ واپس چلے گئے۔ جب پھر دوبارہ واپس اس کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا کہ گھر میں پتھر پڑے ہوئے ہیں، اگر کھانا چاہتے ہیں تو وہ کھا لیجئے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کوئی غصہ نہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کوئی غصہ نہیں کیا۔ آپ دوبارہ واپس اپنے رستے پہ چل دیے، اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ پھر تھوڑے سے آگے گئے، تھوڑا سا رستہ طے کیا تو پھر میزبان تیسری مرتبہ پھر آ گیا۔ اس نے کہا جناب میں نے ہی آپ کو بلایا تھا، میں آپ کا حوصلہ دیکھ رہا تھا، آپ کا صبر دیکھ رہا تھا، آپ کا اخلاق دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ بھی اس نے آپ کے ساتھ اپنے گھر میں بلا کر ایسے ہی کیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی کسی ناراضگی کا، بالکل کسی بھی بات کا اظہار نہیں کیا۔ آپ پھر اپنے گھر کی طرف، رستے کی طرف نکل پڑے اور بالآخر اس میزبان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے کتنا اعلیٰ اخلاق عطا فرما رکھا ہے۔ پھر آپ کو بلانے کے لیے آ گیا، منتیں کرنے لگا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کے ساتھ چل دیے، حتیٰ کہ اس نے سوال کیا حضور کیا آپ کو اللہ نے کمال عطا فرما رکھا ہے،
کمال اخلاق عطا فرما رکھا ہے کہ میں نے بار بار آپ کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا مگر آپ نے مجھے پھر بھی برا بلا نہیں کہا، بلکہ میرے ساتھ کسی بھی رنجش، کسی بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ تو آپ کو اللہ نے اعلیٰ صفات عطا فرما رکھی ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس کمال کو چھپانے کے لیے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے آپ نے کہا ہے بندہ خدا، یہ جو تو کمال مجھ میں دیکھ رہا ہے، یہ کمال تو کتے کے اندر بھی ہے۔ مالک جب کتے کو بلاتا ہے کتا آ جاتا ہے، جب دھتکار دیتا ہے کتا واپس چلا جاتا ہے، یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں۔ تو میرے دوستو، ایسے بھی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ لوگ ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، سر پہ خاک ڈالتے ہیں، مگر پھر بھی وہ دعائیں دیتے ہیں۔ تو جو بندہ اخلاق اعلیٰ، جس کے اندر اخلاق اچھے ہوتے ہیں، میرے سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان سب سے اچھا انسان ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ تو دوستو، اس بات پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اگرچہ ہمیں کوئی اذیت دے، کوئی تکلیف دے، ہمیں کوئی برا بلا کہے، ہماری کوئی غیبت کرے، ہماری کوئی چغلی کرے، تو ہمیں درگزر کرنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، اور اچھے اخلاق اور خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے سے دوسرے لوگوں کو عزت احترام کے ساتھ بلانا اور ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ یہی اچھا رستہ ہے۔ دعا کرتے ہیں مالک سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔